الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، اس مسجد میں ایک جگہ ہے جس کو روضہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہاں سے لے کر کے جو آپ کا منبر ہے، اس درمیان کی جو جگہ ہے اس کو روضہ کہا جاتا ہے، روضہ شریفہ کہہ لیں آپ، کیونکہ یہ مبارک جگہ ہے۔ اس مبارک جگہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو یہ جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ جو جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی قبر ہے، یہاں سے لے کر کے جو منبر ہے نا، اس منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی ہی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو یہ جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ وہ منبری علی حوضی، اور میرا منبر میرے حوض پر ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اس سلسلے میں علماء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا منبر میرے حوض پر ہوگا سے مراد یہ ہے کہ علماء اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یا تو یہی آپ کا حوض ہوگا، یہی آپ کا حوض ہوگا، حوض کوثر، جسے آپ ایمان والے کو پلائیں گے، یا کہتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا نا، وہی یہ منبر لے جایا جائے گا۔ یہ توجیہ علماء کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے، یا ایک جنت کا ایک باغیچہ کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ قول اس کے حوالے سے ملتا ہے۔ یہ قول تو یہ ہے کہ یہ واقعی میں جنت کا حصہ ہے، اور آخرت میں جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، اس حصہ کو آخرت میں جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اور کچھ علماء ہیں جو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے سے جنت کے مشابہ ہیں، یعنی یہاں ذکر و اذکار کرنے والے کی فضیلت ثابت ہے کہ یہ یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی عبادت کرتا ہے یا اس میں جا کر کے عبادت کرتا ہے تو یہ رحمت کے حصول کا ایک سبب ہے۔ اور ایک قول اس کے حوالے سے بھی ہے کہ یہاں جا کر کے عبادت کرنا یہ جنت کے اندر دخول کا ایک سبب ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر ہے، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ اس کی فضیلت وارد ہے، فضیلت ثابت ہے۔ اس کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ مسند بازار وغیرہ کے اندر ہے، کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ اب یہاں قبری کا لفظ آیا ہے، میری قبر، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہی نہیں تھے، آپ کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا، تو آپ نے یہ بات کس طرح سے کہی تھی کہ میری قبر؟ تو اس قبر کا جو لفظ ذکر ہے نا، اس حوالے سے محدثین نے کلام کیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ جو قبر کا لفظ جس کے اندر ذکر ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے۔ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو قبری
یعنی میری جو قبر ہے اور میرا منبر ہے، اس بیچ کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے قبری، اس پر کلام ہے۔ امام بخاری وغیرہ نے تو باب قائم کیا ہے اس کے فضیلت کے سلسلے میں، کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان کی فضیلت۔ تو امام بخاری وغیرہ نے جو باب قائم کیا ہے تو اس بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو وہی ہے نا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں آپ کا انتقال ہوا اور وہی جگہ آپ کی قبر بنی، وہیں آپ دفنائے گئے۔ تو یہ اس بنیاد پر یہ قبری والا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے فرمائے ہوتے اور صحابہ کے علم میں یہ بات ہوتی تو ظاہر سے بات ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اختلاف نہیں کرتے دفن کے سلسلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو دفن کو لے کر کے اختلاف ہوا نا کہ نبی کو کہاں دفن کیا جائے۔ اگر یہ بات اگر ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائے ہوتے، صحابہ کے علم میں اگر یہ بات ہوتی تو پھر وہاں اختلاف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ بات بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، اور قبری والا جو لفظ ہے وہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے نقل کیا ہے مجموع الفتاوی میں کہ یہ جو لفظ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یا یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے جس میں قبری کا ذکر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 افضل ہے، یعنی 1000 زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی میں مسجد حرام کے علاوہ دیگر مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ مسجد نبوی میں جا کر کے آدمی کو موقع ملے تو نماز پڑھے، یہ فضیلت ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حاضری دینا یہ حج اور عمرہ میں سے ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم مدینہ نہیں جائیں گے تب تک ہمارا حج یا عمرہ نہیں ہوگا، یا بہت سارے لوگ یہ بھی ذہن کے اندر بات رکھے ہوئے ہیں کہ جب تک اس مبارک جگہ یعنی روضہ میں، جو روضہ شریف ہے نا، اس میں جا کر کے عبادت نہیں کریں گے تب تک حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ بات آپ ذہن میں بیٹھا لے کہ یہ بے بنیاد بات ہے، یہ فالتو کی بات ہے اور بلا دلیل بات ہے۔ جو لوگ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کا تعلق مدینہ سے ہے ہی نہیں۔ حج عمرہ کا تعلق مدینہ سے بالکل نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے مکہ سے منسلک ہیں، مکہ کے اندر ہے۔ اگر کوئی مکہ سے ہی واپس ہو جاتا ہے حج عمرہ کر کے تو بھی اس کا حج عمرہ ہو جائے گا، مدینہ نہیں جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو مدینہ میں جا کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو زیارت کروایا جاتا ہے، چونکہ بار بار لوگ نہیں آتے اس لیے مدینہ لے جایا جاتا ہے، اور یہ ان 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے کہ جس کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کجاوا کسنے پر ابھارا ہے، اور یہ کہا ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کہیں اور کے لیے آدمی سفر نہیں کرے گا ثواب کی نیت سے۔ یہ انہی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، مسجد نبوی۔ تو مسجد نبوی میں اس لیے لایا جاتا ہے کہ یہ مبارک جگہ، اور مدینہ تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کی فضیلت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا، خاص کر کے یہ جو مبارک جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اور جو منبر ہے، اس بیچ کی جو جگہ ہے اس کی تو فضیلت وارد ہے۔ تو اس میں آدمی کو چانس ملے، موقع ملے تو جا کر کے عبادت کرے، جو بھی ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، نوافل جو بھی کر سکتا ہے اس میں آدمی بیٹھ کر کے، جیسا کہ بعض صحابہ سے اس کے حوالے سے آتا ہے، ایسے بخاری مسلم کے اندر ہے نا
کہ صحابہ وہاں جا کر کے نماز پڑھتے تھے، اور سلمہ بن عقبہ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں آ کر کے آپ اس مصحف والے جو ستون ہیں وہاں آپ نماز پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے. تو یہ جو جگہ ہے، یہ روضہ، یہاں اگر موقع ملے تو آدمی کو گنوانا نہیں چاہیے. یہ فضیلت والی جگہ ہے، اور اس جگہ میں عبادت کرنا یہ جنت میں دخول کا سبب ہے. لیکن حج اور عمرہ کا تعلق مدینہ سے بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے آدمی کو کہ مدینہ نہیں جائیں گے یا روضہ میں ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہمارا حج اور عمرہ نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حج عمرہ کے جو بھی کام، جو بھی ارکان اور واجبات ہیں نا، وہ سارے کے سارے مکہ کے اندر ہے، مدینہ کے اندر ہرگز نہیں ہے، مدینہ کے اندر نہیں ہے. جاتا ہے وہاں موقع ملتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، فضیلت والی جگہ ہے. لیکن اگر کوئی نہیں گیا یا مدینہ گیا بھی مسجد میں اور دوسری جگہ نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ میں حاضری نہیں دیتا ہے، یا جو روزہ شریفہ ہے اس میں اگر جا کر کے عبادت نہیں کرتا ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں. ہاں، موقع ملے تو آدمی کو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، گنوانا نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.